اب میں اس سلسلے کی دوسری کڑی کے لیے میں ایسے خطیب کا ایک نمونہ پیش کروں جس نے اپنی خطابت کو نکھارنے میں کافی رقریزی کرنے کے بعد میدان خطابت میں اپنی ایک الگ پہچان بنائی ہے۔ میرا اشارہ کلام مقرر شعلہ بیاں حضرت مولانا معراج احمد صاحب سلفی حفظہ اللہ و تولیٰ سے میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی خطابت کا جوہر دکھائیں۔ خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی خنجر کبھی نیزہ، کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے۔ خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جعفر تیار بن جائے۔ اس شعر کے ساتھ میں مولانا معراج احمد صاحب سلفی حفظہ اللہ و تولیٰ سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے پرمغز خطاب سے ہم سامعین کو معزز فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم حاضرین مجلس، صدر اجلاس، اسٹیج پر تشریف فرما معزز و موقر علماء، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس پروگرام میں ہمیں آپ کے سامنے جس موضوع پہ چند لمحے بات کرنی ہے وہ ہے اسلام اور پردہ۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے
جس موضوع کی آج کے اس بگڑے ہوئے سماج اور معاشرے میں انتہا ضرورت ہے. بے پردگی آج ہمارے اس سماج اور معاشرے میں اس قدر پھیلتی جا رہی ہے, اور میں یہ بات مسلمانوں کے تعلق سے کہہ رہا ہوں, غیر مسلمانوں کے تعلق سے نہیں, غیر مسلموں کے تعلق سے نہیں, ان کا جو معاملہ ہے وہ تو ہے ہی, لیکن آج ہمارے مسلم سماج اور معاشرے میں, مسلمانوں کے اس سماج میں بے پردگی کا وہ عالم ہے کہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے. 1-2 سال پہلے آپ جس علاقے میں کبھی گئے رہے ہوں, وہاں اگر آپ اب چلے جائیے تو وہاں کا ماحول اور معاشرہ آپ کو بالکل بدلا ہوا نظر آئے گا. کافی تیزی کے ساتھ یہ بے پردگی ہر جگہ پھیلتی جا رہی ہے, اور اسلام سے پردے کا بہت زیادہ تعلق ہے. اور اللہ رب العالمین نے اس لباس کا جو مقصد بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے زینت کا سامان بنے. لیکن افسوس یہ ہے کہ اس لباس کو آج ہم نے کچھ اور بنا دیا. وہ آج ہمارے جسموں کو ڈھانپتا کم ہے اور ہمارے جسموں کو ظاہر زیادہ کر رہا ہے. آج ہم نے ایسا لباس اپنے لیے منتخب کر لیا ہے. یہ نہایت ہی سلگتا ہوا موضوع ہے آج کے اس معاشرے میں. شاید ہی ایسا کوئی گھر, کوئی ایسا خاندان باقی ہوگا جس گھر کے اندر بے پردگی کی وبا نہ پائی جا رہی ہو. زمانے جاہلیت کی آپ بات کر لیں تو وہاں پہ بے پردگی کا جو عالم تھا وہ تو اپنی جگہ ہے کہ ایک دوسرے کے سامنے لوگ بے تکلف ننگے ہو جایا کرتے, کوئی ان کے درمیان حرج کی بات نہیں تھی. ایک دوسرے کے سامنے پیشاب اور پاخانے کے وقت پردہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی ان کے سامنے, ایک دوسرے کے سامنے یوں ہی غسل کر لیا کرتے تھے, پردے کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے تھے. تو آج کے اس ماڈرن دور میں, آج ہمارے اس بگڑے ہوئے دور میں اگر آپ بات کر لیں تو آج کا یہ ہمارا دور بھلا ان جاہلوں کے دور سے کیسے پیچھے رہ جاتا. آج ہمارا یہ سماج یہی ثابت کرنے میں لگا ہوا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے. اس زمانے میں خانہ کعبہ کا طواف بھی لوگ ننگے ہو کر کیا کرتے تھے. ایک عورت ننگی ہو کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرتی اور لوگ اس کے پاس کھڑے ہوتے, اس کا نظارہ کر رہے ہوتے. اس کے بعد وہ لوگوں سے کہتی انہیں حاضرین میں سے کہ کون ہے جو مجھے کپڑا دے جس سے میں اپنے تن اور اپنے جسم کو ڈھانک سکوں. یہ بے پردگی کا عالم تھا. اگر وہ زمانے جاہلیت کا حال تھا تو آج ہمارے اس سماج میں, جس کو آپ نہایت ہی ترقی یافتہ سماج کہہ سکتے ہیں, آج حال یہ ہے کہ آج کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اتنا زیادہ یہ سماج ایڈوانس ہو چکا ہے کہ وہ تو خانہ کعبہ کا طواف ننگے ہو کر کے وہ عورتیں کیا کرتی تھیں, آج گندی فلمیں کھلے عام بنائی اور بیچی جا رہی ہیں اور نیٹ اور اس طریقے کی چیزوں پہ ڈالی جا رہی ہیں, اور اس کو باقاعدہ سرکاری پرمیشن ملی ہے. آپ اگر آواز بھی اٹھائیں گے تو آپ کی آواز دبا دی جائے گی. یہ اس سماج کی حالت ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, کم سے کم اپنے گھر اور خاندان کو تو اس بری وبا سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ پردے کا معاملہ جو انسان کے جسم پہ ہوتا ہے نا, اس کی مثال اسی طریقے سے ہے جس طرح ایک پیڑ کے اندر اس کے چھلکے کا ہوتا ہے. کسی پیڑ کے اگر چھلکے کو اتار دیں آپ اور اس کے تمام پتوں کو آپ اگر نکال دیں اس درخت سے, تو وہ تھوڑے دنوں کے بعد وہ درخت برباد ہو جائے گا, خراب ہو جائے گا. پھر اس کو کاٹ کر کے لکڑیاں نکال کر جلانے کے کام آئیں گی, پھر وہ بیکار ہو جائے گا, پھل دینے کے لائق نہیں رہ جائے گا. تو پتہ یہ چلا جب کسی چیز کو اس کی اصل حالت سے بدل دی جاتی ہے تو اس کا مقام گھٹ جاتا ہے. آج اگر مسلمانوں کے اوپر سے ان کا لباس اگر ہٹتے جا رہا ہے, عورتوں کے اندر اگر بے پردگی کی وبا پھیلتی جا رہی ہے, تو پھر یہ عورتیں اپنا مقام کھو کر کے جو چیز ان کو جنت میں لے کر جانے والی تھی وہ چیز ان کو دھیرے دھیرے جہنم میں لے کر جانے والی ہے. اور یہ غیر احساس طریقے سے ہو رہا ہے, ان کو خبر بھی نہیں ہو رہی ہے کہ ہمارے اس عمل کی وجہ سے ہم جہنم کی جانب جا رہے ہیں. میرے بھائی یہ غور کرنے کا مقام ہے. آج آپ پردے کی بات کریں, کہیں گے صاحب اتنے بگڑے ہوئے دور میں آپ پردے کی بات کرتے ہیں. آج کے اس بگڑے ہوئے دور میں اپنے آپ کو ہم پردے میں کیسے مکمل طور پہ رکھ سکتے ہیں؟ ہماری مجبوریاں ہیں. ہم ایسی عورتوں سے کہنا یہ چاہتے ہیں جو ہمارے اس سوال پہ جواب دیتی ہیں. اگر ہم انہیں اسلامی پردہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں, جواب ہمیں یہ ملتا ہے کہ آج کے اس بگڑے ہوئے دور میں اپنے آپ کو کیسے پردے میں رکھ سکتی ہیں. ہم ایسی عورتوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے کمل کے پھول کو دیکھا ہوگا, کمل کا پھول ہمیشہ کیچڑ میں ہی تو کھلتا ہے. اگر کیچڑ میں کمل کا ایک پھول اپنے آپ کو کھل کے دکھا سکتا ہے, تو اس بگڑے ہوئے سماج میں تم اپنے آپ کو مکمل طور پہ پردے کے ساتھ کیوں نہیں دکھا سکتی ہو؟ اس بگڑے ہوئی سوسائٹی اور سماج میں تم مکمل طور پہ پردہ کر کے کیوں نہیں دکھا سکتی ہو؟ آپ کے سامنے گلاب کے پھول کی مثال موجود ہے.
गुलाब का फूल हमेशा कांटों के बीच में अपना मकाम हासिल करता है, कांटों के बीच से वो निकल के लोगों को ये नसीहत दे रहा है, लोगों अगर कांटों के बीच में मैं खिल सकता हूं तो इस बुरे समाज में तुम अपने आप को अच्छा क्यों नहीं बना सकती हो। मैं ऐसी औरतों से कहना चाह रहा हूं। और आजकल ये एतराज कीजिए कि आपके इस समाज में, आपके इस घर घराने में बेपर्दगी ज्यादा हो गई है, जवाब मिलता है कि यार इस समाज में अपने आप को इस तरह कैसे बचा सकते हैं, इतना तो हो ही जाता है, लोगों का घर में आना जाना है, इतनी रिश्तेदारियां हैं। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, क्या सहाबा के दौर में लोगों की रिश्तेदारियां लोगों से नहीं थी? तो उन्होंने पर्दे का एहतमाम किया एक दूसरे से कि नहीं किया? तो इस्लाम को आप छोड़ देंगे अगर आपकी रिश्तेदारी है, अगर बहुत ज्यादा लोगों का घरों में आना जाना है तो आप पर्दा करना छोड़ देंगे? ये तो कोई बात नहीं बनी। मेरे भाइयों, कहने का मतलब ये है। और आइए शैतान के सबसे बड़े मकसद को हम जानने की कोशिश करते हैं। शैतान का मकसद ही यही था कि इंसानों को एक दूसरे के सामने नंगा कर दे। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस शैतान मरदूद को जन्नत से निकाला तो उसने कसम खा के कहा था, फबिइज्जतिका लअग़वियन्नहुम अजमईन, अल्लाह तू हमें निकाल तो रहा है जन्नत से, लेकिन तेरी इज्जत की कसम खा के कहता हूं मैं तेरे सारे बंदों को गुमराह करके छोड़ूंगा। और अल्लाह ने उसको पूरी इजाजत दे दी है कि जा, जो तेरे रास्ते पे चलेगा हम उसे भी तेरे साथ जहन्नम में डाल देंगे, और जो मेरा नेक बंदा होगा वो तेरे बहकावे में आने वाला नहीं है। शैतान हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के पास जाता है। क्या मकसद था उसका? आप कह सकते हैं कि गुमराह करना चाहता रहा होगा, जन्नत से निकलवाने का प्लानिंग करता रहा होगा, गुमराही के रास्ते पे लेके जाने का इरादा रहा होगा शैतान का। नहीं, जवाब गलत। कुरान हमें ये बताता है, फवस्वस लहुमुश शैतानु लियुब्दिया मा वरिया अन्हुमा मिन सौआतिहिमा, कि शैतान ने वसवसा उन दोनों के अंदर इसलिए डाला, हमारे माँ बाप के अंदर, ताकि उनकी शर्मगाहों को एक दूसरे के सामने नंगी कर दे, जिसको उनसे छुपा दिया गया था। ताज्जुब की बात है कि शैतान बड़े से बड़े गुनाह को छोड़कर आज के इस समाज में पाए जाने वाले शिर्क और कुफ्र जैसे बड़े बड़े गुनाहों को छोड़कर वो हमारे बाप और माँ को सबसे ज्यादा किस चीज के लिए हरीस है? हमारे माँ बाप को सबसे ज्यादा जिस चीज के लिए करवाना चाहता था, कुरान ने उसको बताया। शैतान का मकसद ये था कि वो फिर उन दोनों को एक दूसरे के सामने नंगा कर दे, उनकी शर्मगाहों को एक दूसरे के सामने खुलवाना चाहता था। जो शैतान जन्नत के अंदर हमारे माँ बाप के साथ ही ये सुलूक करवा सकता है, उनके जिस्म से लिबास को निकलवा के उनको जन्नत से दुनिया की जानिब भिजवा सकता है, वो शैतान इस दुनिया के अंदर, इस समाज के अंदर, इस बिगड़े हुए इस मॉडर्न दौर के अंदर हमारी माँ और बहनों के कपड़े कम और चुस्त और जालीदार करवा के उनको जहन्नम में कैसे नहीं ले जा सकता है? बहुत आसान रास्ता उसका हो गया यकीनन। गौर कीजिए कि शैतान का सबसे बड़ा मकसद यही था कि उनको नंगा कर दे, दूसरा कोई मकसद नहीं। और कुरान ये बयान करता है, फलम्मा ज़ाक़ शजरा, जब हजरत आदम और हव्वा ने उस दरख्त के फल को शैतान के बहकावे की वजह से खा लिया, बदत लहुमा सौआतुहुमा, जब उन्होंने वो दरख्त का फल अपने टेस्ट कर लिया, खा लिया, तो उनकी शर्मगाहें खुल गईं। वतफ़िक़ा यख़सिफ़ान अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना, शर्मगाह जब खुल गई, मारे शर्म के वो अपने शर्मगाहों को जन्नत के पत्तों से ढांकने लगे। पता ये चला कि इंसान एक दूसरे के सामने नंगा नहीं हो सकता है। हालांकि मियाँ बीवी हैं, हजरत आदम शौहर है और हजरत हव्वा बीवी हैं, एक दूसरे के सामने भी अपनी शर्मगाह को इंसान खुले हुए देखकर गवारा नहीं किया, और दोनों जन्नत के पत्तों से अपनी शर्मगाहों को ढांकना शुरू कर दिया। मेरे भाइयों, ये चीज बतला रही है कि इंसान की फितरत में है कि वो इंसान बेपर्दा नहीं हो सकता है। पर्दा करना ये इंसान की फितरत सलीमा का तकाजा करती है। अगर कोई इंसान अक्ल सलीम रखता है तो पर्दा करना उसका लाजमी हिस्सा है। मेरे भाइयों, हजरत आदम और हव्वा का उस वक्त अपने जिस्म को जन्नत के पत्तों से ढांपना इस बात की दलील है कि बेपर्दगी ये मुसलमानों की अलामत नहीं हो सकती है। लेकिन आज हालात कुछ और हैं। शैतान ने जन्नत में हमारे बाप और दादा को, हमारे बाप को, हमारी माँ को नंगा करवा दिया, और दुनिया में यही चाल हमारे साथ भी वो चलना चाहता है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कमाले शफकत दिखलाते हुए हमें उसकी साजिश से भी तंबी आगाह कर दिया है, तंबी फरमा दी है, या बनी आदमा ला युफ्तिनन्नकुमुश शैतान कमा अखरजा अबवैकुम मिनल जन्ना। ऐ इंसानों, सुनो, जिस तरीके से तुम्हारे बाप और तुम्हारी माँ को शैतान ने जन्नत से निकलवा दिया, कहीं तुम्हें भी उसी तरह वो फितने में न डाल दे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा फजल है कि उसने हमें बताया और हमें तंबीह कर दिया कि शैतान भी तुम्हारे साथ ये चाल चलेगा।
یہ لباس کا تعلق انسان کے جسم سے بہت گہرا ہے. اور اگر یہ بات کہہ دی جائے تو غلط نہیں ہوگی کہ ایک جانور کے درمیان اور ایک انسان کے درمیان جہاں پہ بہت سارے فرق ہیں وہاں پہ ایک فرق لباس کا بھی ہے. آپ نے کسی جانور کو کبھی دیکھا ہے کہ وہ کپڑا پہن کے گھوم رہا ہو آپ کی طرح لنگی اور بنڈی پہن کے ٹہلتے ہوئے؟ نہیں دیکھا ہوگا. بہت سے لوگ کہیں گے نہیں صاحب ہمارے گھر کی بکریاں ہیں نا ٹھنڈک میں ان کو ہم لباس پہناتے ہیں, وہ سویٹر وغیرہ اوپر سے پہنا دیتے. تو یہ مطلب تھوڑی ہوا کہ آپ اس کو ٹھنڈک میں لباس پہناتے ہیں تو وہ پردہ ہو کے گھومتی ہے. نہیں, وہ تو آپ ٹھنڈک سے بچنے کے لیے اس کو پہناتے ہیں, لیکن وہ اس کی فطرت میں نہیں ہے. آپ اس کی شرمگاہوں کو ڈھکنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. جانور پیدا بھی ہوتا ہے بے پردگی کی حالت میں اور پوری زندگی ویسے گزارتا ہے, مرتا بھی اسی حالت میں. لیکن انسان کا یہ فضل ہے کہ پیدا تو ہوتا ہے ننگا, لیکن پیدا ہونے کے فوراً بعد اسے کپڑے میں لپیٹ دیا جاتا ہے. پوری زندگی اپنی وہ پردے کی حالت میں گزارتا ہے, لوگوں کے سامنے آتا جاتا ہے تو پردے کی صورت میں. اور جب اس کی روح نکل جاتی ہے, جب وہ انسان اس دنیا سے مر کے جانے لگتا ہے, اس کو نہلانے دھلانے کے بعد جب اس کو قبر میں بھی اتارا جاتا ہے تو اس وقت بھی اس کو بے پردگی کی حالت میں نہیں اتارا جاتا ہے. اسے لباس پہنانے کے بعد, اسے کفن پہنانے کے بعد ہی اسے قبر کے مٹی کے سپرد کیا جاتا ہے. یہ انسان کی عزت اور اس کی تکریم کی انتہا ہے کہ دفن بھی اسے کیا جاتا ہے تو بے پردگی کی حالت میں نہیں, بلکہ اس کے جسم پہ کپڑا ڈال کر کے کیا جا رہا ہے. میرے بھائیوں, لیکن آج ہم نے اس چیز کو سمجھا ہی نہیں. آج ہم نے بھلا دیا وہ چیز کہ پردے کا کیا تعلق ہمارے اسلام سے ہے. آج آپ کے اس سماج اور معاشرے میں کون سا ایسا گھر بچا ہوگا؟ میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ کے اس مئو کا تعلق 2-3 سال پہلے میں سنا کرتا تھا کہ یہاں پہ پردے کا معاملہ ذرا ٹھیک ٹھاک ہے, یہاں پہ اسلامی ماحول زیادہ ہے. لیکن ابھی جب اس بار میں آیا تو یہ پتا چلا کہ صاحب یہاں کے حالات بھی کچھ اب ٹھیک ٹھاک نہیں رہے ہیں. افسوس ہوتا ہے. یہ آپ کا مئو جو کہ مانا جانا ایک علمی شہر تھا, یہاں بھی دھیرے دھیرے مغربی تہذیب نے اپنی جگہ بنا لی. میرے بھائیوں, افسوس ہوا خدا کی قسم مجھے سن کر کے کہ آج آپ کے اس شہر مئو کے اندر بھی وہ چیز دھیرے دھیرے آ گئی ہے. اور اس کی وجہ آج یہ سیریل, ہر گھر میں تو سیریل دیکھی جا رہی ہے. آپ جائیں گے ٹی وی نہیں دیکھنے کو ملے گی اس گھر میں, نہیں ٹی وی نہیں ہے صاحب, لیکن موبائل جو ہے اس کو کہاں لے کے جائیں گے؟ اس میں ڈاؤن لوڈ کر کے جو گھر کی لڑکیاں اور عورتیں دیکھ رہی ہیں اس سے وہ چیز سیکھ رہی ہیں کہ آج ہمیں کس طرح کا لباس پہننا ہے, کیسا کپڑا پہننا ہے. وہ اس طرح کا ڈیمانڈ کرتی ہیں اور بے غیرت باپ شادی اور بیاہوں میں اور عید اور بقرہ عید میں ان کی فرمائش کے مطابق وہ کپڑے لے کر آتا ہے, چاہے اس کپڑے کا تعلق لباس کا تعلق اسلام سے ہو یا نہ ہو, لیکن لباس وہی لائے گا جو اس کی بیٹی نے فرمائش کی ہے. ورنہ بیٹی ناراض ہو جائے گی, بیٹی ناراض ہو جائے گی اور اللہ ناراض ہو جائے گا تو اس کی فکر نہیں ہے, اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں. ہاں, پردے کی بات کرتے رہیے آپ تو لوگ کیا کہیں گے, ارے صاحب وہ تو 100 سال پرانی باتیں کر رہے ہو. یہ نئے دور کی بات ہے, نئی باتیں کیجئے. ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں 100 سال نہیں 1450 سال پرانی باتیں یاد دلانا چاہتے ہیں. ہم تمہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دور کی ان عورتوں کے حالات کو یاد دلانا چاہتے ہیں. 1450 سال پیچھے چلیے, آپ تو صرف 100 سال پرانی باتوں کے چکر میں پڑے ہیں. دیکھیے ہمارے اس دور کی صحابیات کا حال کیا تھا, کس طریقے سے اپنی زندگی گزاری ہیں. وہ باتیں بھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اسلام نے ظلم کیا ہے عورتوں کے اوپر, یہ پردے کا حکم دے کے یہ ظلم کیا جا رہا ہے. نہیں, اسلام نے عورت کے اوپر ظلم نہیں کیا ہے. اگر اسے نگاہ نیچی کرنے کا حکم دیا ہے تو اس سے پہلے مردوں کو حکم دیا ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون. آپ اس آیت کو اگر آخر تک پڑھتے چلے جائیے, آپ اس آیت کے اندر یہ پائیں گے کہ عورتوں کو تو بعد میں کہا جا رہا ہے, عورتوں سے تو فرمائش بعد میں کی جا رہی ہے, سب سے پہلے مردوں تمہیں وہ کام کرنا ہے. قرآن کا یہ لب و لہجہ یہ بتلا رہا ہے کہ اسلام نے عورتوں کے اوپر کوئی زیادتی نہیں کی ہے, بلکہ وہ کام سب سے پہلے مردوں سے کروا رہا ہے, پھر عورتیں اس کام کو کریں گی. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم, اے میرے نبی آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو وہ نیچی رکھا کریں. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, نگاہوں کو نیچی رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کیا کریں. ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ, یہ چیز اگر وہ ایسا کر لیں گے, ان کی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا, ان کی نظروں کا نیچی رکھنا, یہ چیز ان کے لیے زیادہ پاکی کا سبب ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون, اور اللہ رب العالمین بخوبی واقف ہے اس چیز سے جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں. پھر بھائیو اس کے بعد عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے, لیکن عورتوں کے سلسلے میں جب بات آئی تو وہاں پہ چند چیزوں کا اضافہ کر دیا گیا. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. یہاں پہ اس فرمان کے آگے تھوڑی سی بڑھت کے ساتھ اللہ رب العالمین عورتوں سے بھی کچھ مطالبہ کر رہا ہے. اے میرے نبی آپ مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے. میری ماں اور بہنوں غور سے سننا, تم بھی بہت کثیر تعداد میں سننے آئی ہو. آپ نے اس جلسے سے ایک چیز کو اپنے اندر بٹھا لیا, ایک بھی عورت نے اگر بے پردگی کو چھوڑ دیا, خدا کی قسم ایک بھی عورت اگر میری بات سے اپنے اندر اصلاح پیدا کر لی, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ پروگرام کرانا اور میرا اتنی دور سے گجرات سے چل کے آنا, یہ ساری چیزیں سفل ہو جائیں گی. غور سے سننا. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ, اے میرے نبی آپ مومنہ عورتوں سے بھی یہ کہہ دیجئے, یغضضن من ابصارہن, وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. ہاں, عورتیں اس بات کو یاد رکھیں. آپ اس سماج میں دیکھیں گے نا کہ جب عورتوں کو مرد دیکھے تو نگاہیں نیچی کر لیں, اور عورتیں جتنا چاہے گھور گھور کے دیکھیں. آپ کسی گلی سے گزر جائیے, کوئی اجنبی اگر آگے آئے تو ساری عورتیں کوششیں کرتی ہیں کہ کھڑکی کھول کر کسی نہ کسی طریقے سے دیکھا جائے کہ یہ کون ہے, کیسے جا رہا ہے. یہ آج کل بہت برا دور چل رہا ہے عورتوں میں. یہ کون سا طریقہ ہے؟ اگر مرد اپنی نگاہیں تمہارے اوپر نہیں ڈال رہے ہیں تو تمہیں کس نے یہ حق دے دیا ہے کہ تم گھور گھور کے ان کو دیکھو کون جا رہا ہے, کیسے جا رہا ہے, یہی آئے ہوئے ہیں. نہیں, اسلام نے تمہیں بھی اس سے منع کیا. تمہیں بھی اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ تم بھی اپنی نگاہوں کو, اپنی نظروں کو نیچی کر کے چلو. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, اور اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کیا کریں. یہ تعلیم تمہیں بھی دی جا رہی ہے, مردوں کو بھی دی جا رہی ہے, تم اس سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتی ہو. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. اے نبی آپ ان عورتوں سے یہ بھی فرما دیجئے کہ وہ اپنی زیب و زینت کا اظہار نہ کیا کریں مگر جو ظاہر ہو جائے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ جو ان کی زیب و زینت کی چیزیں ہیں اس کو بالکل مکمل طور پہ جب کہیں نکلیں گی تو پردے میں ڈھک کر کے نکلیں گی. الا ما ظہر منہا, مگر وہی چیزیں جو ظاہر ہو جائے, جن کا چھپانا ممکن نہ ہو. اس مسئلے میں بہت زیادہ اختلاف. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی انگلی کا پور دکھ سکتا ہے, یہ ہاتھ کی انگلیاں, اور پیر کا کچھ حصہ دکھ سکتا ہے. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, جب وہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے نکالے گی تو مکمل طور پہ پردے میں ہو کر اس کا چہرہ بھی ڈھکا ہو, ہاتھ بھی, پیر بھی. تو الا ما ظہر منہا کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اوپر جو چادر ہے, جو برقع اور نقاب ہے, وہ اگر ظاہر ہے, چونکہ اس کو اب چھپا ہی نہیں سکتی ہیں وہ. بھائی نقاب پہن کے ایک عورت نکلے گی تو ظاہر ہے کہ وہ نقاب تو نظر آنا ہی آنا ہے. اس کے اوپر اگر ایک اور چادر اگر عورت ڈال لے تب بھی وہ چادر نظر آئے گی. یعنی کوئی نہ کوئی ایک چیز ایسی ہوگی جو سب سے اوپر رہے گی اور وہ چیز نظر آئے گی. تو یہ اس کا مطلب ہے. ہاں, یہ نہ عورتیں سمجھ لیں کہ چلو اجازت ملے گی, چہرہ کھول کے پھریں گے. الا ما ظہر منہا, جو چیز ظاہر ہو جائے مجبوری میں اس کو کھول کے گھوم سکتی ہو. آپ دیکھیے کپڑوں کی دکانوں پہ عورتیں جاتی ہیں, یہاں سے تو جائیں گی بالکل اپنے شوہر میاں کو بیوقوف بنا کے, ہاں پردے میں جا رہے ہیں, اس کے بعد دکان پہ پہنچنے کے بعد یہ دروازہ کھلتا ہے. اور اس بے غیرت دکاندار کے سامنے جو غیر مسلم ہے, کیا ہے اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں, اس کے ایمان اور عقیدے کا, اس کے سامنے اپنے چہرے کو کھول کر, اور جب وہاں سے نکلیں گی تو پھر پردے کو ڈھانک لیں گی. یہ پردہ اللہ کے خوف سے کیا جا رہا ہے یا شوہر میاں کے خوف سے کیا جا رہا ہے کہ ابھی آئیں گے تو پٹائی ہوگی؟ اگر اللہ کے لیے کر رہی ہو تو آپ کو وہاں پہ بھی منہ اور چہرے کا کھولنا جائز نہیں ہے. وہاں پہ بھی آپ کو اسی طرح کا سلوک کرنا ہے جس طرح آپ گھر سے نکلتے ہوئے اپنے چہرے کو ڈھانک کر کے نکلتی ہو. تو یہ حکم ہے. اور آج آپ نظریں نیچی کی بات کر رہے ہیں, نظر نیچی کیجیے. آپ آج کے اس سماج کی لڑکیوں سے یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نظر نیچی کریے. یہاں تو کھلے عام کالجوں اسکولوں میں پڑھنے کے لیے جا رہی ہیں, ایک ہی بینچ پہ لڑکا بھی بیٹھ کے پڑھ رہا ہے, لڑکی بھی بیٹھی ہے, اور گھر میں بے غیرت باپ اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہا ہے کہ میری بیٹی پڑھنے جا رہی ہے. نوجوان بیٹا بھی دیکھ رہا ہے کہ ہاں وہ میری بہن جا رہی ہے, اس کی بے غیرتی کہاں مر جاتی ہے. اسے کیوں نہیں اس بات کا خیال ہے کہ میری بہن اور میری بیٹی جہاں جا رہی ہے اس چیز سے اسلام نے منع کیا ہے. آپ کہیں گے اسلام نے کہاں منع کیا ہے؟ ایک ساتھ تعلیم حاصل کرنے سے اسلام کہاں منع کر رہا ہے؟ مردوں اور عورتوں کو منع کیا ہے. آپ کہیں گے کہ بھائی مولانا صاحب آپ کو کیا اعتراض ہے, ہماری بہن بیٹی اگر پڑھے گی نہیں لکھے گی نہیں تو ڈاکٹر اور انجینئر کیسے بنے گی, ترقی کیسے کرے گی؟ آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اعتراض ہمیں نہیں, اعتراض جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. اعتراض اسلام کو ہے آپ کے اس روش سے. جب نبی کے دور میں, جو کہ سب سے بہتر دور, خیر القرون جس کو کہا گیا کہ سب سے بہترین دور, اس سے بہتر دور کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے, اس دور میں بھی جب عورتوں کو اجازت نہیں تھی کہ مرد اور عورت ایک ساتھ آ کے علم حاصل کریں, تو آج کے اس بگڑے ہوئے دور میں, اور اس دور میں تو صحابی تھے پڑھنے والے, پڑھانے والے اللہ کے نبی سے, سارے لوگ بہترین صحابیات تھیں, پائے جانے والی تمام عورتوں میں سب سے افضل, جو ہمارے لیے مثال ہے,
صحابی ہوا کرتے تھے جو ہمارے لیے مثال ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو استاد تھے, ان کے بارے میں تو کچھ کہنا ہی نہیں. تو جب اس سماج اور اس معاشرے میں اجازت نہیں تھی کہ مرد اور عورتیں ایک ساتھ علم حاصل کریں, تو آج کے اس برے دور میں جبکہ پڑھانے والا استاد بھی وہ ایک درجے کا پرلے درجے کا کمینہ اور گرا ہوا انسان ہوتا ہے. آپ جائیے اسکول اور کالجوں میں دیکھ لیجئے کیا حال ہے, غیر مسلموں کی جماعت وہاں پہ پڑی ہوئی ہے, اور کیا تہذیب سکھائی جا رہی ہے اس کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کہیں گے بھائی دلیل کیا ہے اس میں, آپ یہ باتیں کہاں سے کہہ رہے ہیں کہ اسلام نے لڑکیوں کو اور لڑکوں کو ایک ساتھ علم حاصل کرنے سے منع کیا. بہت سے لوگ گالی دے رہے ہوں گے بیٹھ کے, لڑکیاں بھی کوس رہی ہوں گی, جو کالج میں جانے والی ہوں گی نا سن کے کوس رہی ہوں گی مولوی صاحب ہمارے خلاف بولے جا رہے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ کچھ عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بعد یہ گزارش کی, اے اللہ کے نبی آپ کے پاس مرد حضرات ہم سے زیادہ چھائے رہتے ہیں, دین کی وہ باتیں آپ سے سیکھتے رہتے ہیں, ہم اس سے محروم رہتی ہیں. اے اللہ کے نبی آپ کوئی ایک دن ہمارے لیے بھی متعین فرما لیجئے, ہم آ کے اس سے آپ سے علم حاصل کر لیا کریں گے. اے اللہ کے نبی آپ بھی ہمارے لیے کوئی ایک دن متعین فرما لیجئے. اللہ کے نبی نے ایک دن ان کو بھی زیارت کا الگ سے موقع نصیب فرمایا. عورتوں نے آ کر یہ نہیں کہا اللہ کے نبی یہ مرد حضرات جو آپ کے ساتھ علم حاصل کرتے ہیں, ہم عورتیں بھی کل سے آ کے یہیں پہ بیٹھ جایا کریں گی, ایک سائڈ میں ہم بھی بیٹھ کر آپ سے وہ علم حاصل کر لیا کریں گے. نہیں نہیں. اور اللہ کے نبی نے بعد میں یہ بھی نہیں کہا کہ عورتوں میں تمہارے لیے الگ سے کوئی دن متعین نہ کروں گا, تم بھی انہیں مردوں کے ساتھ آ کے ایک سائڈ میں بیٹھ جانا اور تم دین کی تعلیم حاصل کر لینا. نہیں, بلکہ الگ سے ان کے لیے دن متعین فرما رہے ہیں. اللہ کے نبی کا یہ دن متعین فرمانا اس بات کی یہ دلیل ہے, صحیح بخاری کی حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ مردوں اور عورتوں کا, لڑکوں اور لڑکیوں کا ایک اسکول میں پڑھنا یہ جائز نہیں ہے. اور ایک ہی بینچ پہ لڑکی اور لڑکا بیٹھیں اور علم حاصل کریں, اس کے بعد ان کی دوستی بھی آپس میں ہو, گھر پہ بھی آنا جانا ہو, تو پھر حالات کہاں تک جائیں گے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور اس کے نتائج کہاں کہاں تک نکل رہے ہیں اس کے بارے میں بھی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمان گھرانوں کی لڑکیاں آج شادیوں اور بیاہوں میں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ گھوم رہی ہیں. یہ اسی کالج اور اسکول کی دین ہے. صاحب کیوں برا مانتے ہیں, آپ ہی نے تو بھیجا تھا. پھر آپ کی لڑکی وہاں نہیں جائے گی تو کہا کسی مسجد میں آ کے وہ اعتکاف میں بیٹھے گی, آپ ہی نے تو راستہ کھولا ہوا ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث بتلا رہی ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی لڑکی کسی کالج میں جائے گی تو کسی لڑکے سے بات چیت بھی کرے گی, اس سے اس کا کچھ کنٹیکٹ اور تعلق بھی رہے گا. ظاہر سی بات ہے, یہ کوئی کہنے کی بات نہیں ہے, یہ ہونا ہی ہونا ہے. اور ان کا آپس میں ایک دوسرے سے میل اور ویوہار ہونا ہی ہونا ہے. وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گی, اپنی شرم و حیا کا جنازہ نکالیں گی, اپنے ایمان کو بیچیں گی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ سنیے. میری ماں اور بہنوں, کالج اور اسکول میں جا جا کے تعلیم حاصل کرنے والی لڑکیوں تم بھی سن لو, برا نہ ماننا, خدا کی قسم تمہارے بھلائی کی باتیں ہیں. تم نے اگر میری اس بات کو مان لیا, قرآن و حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں, اللہ کی قسم زندگی سنور جائے گی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں تک معاملہ ہے, تم تو کالج اور اسکول میں پڑھنے کی بات کر رہی ہو. وہ یہ بیان کرتی ہیں کہ جب میں اپنے گھر میں آتی, جس روم کے اندر میرے شوہر دفن کیے ہوئے تھے, جناب محمد رسول اللہ کی اس کے اندر قبر تھی, دوسری قبر اس کے اندر میرے باپ یعنی حضرت ابوبکر صدیق کی ہوا کرتی تھی. میں جب وہاں پہ آتی, میں اپنے چادر کو جو پردے کی ہوا کرتی تھی اس کو میں نکال کے سائڈ میں کر دیا کرتی تھی کہ یہاں پہ پردہ کرنے کی کس سے ضرورت ہے. ایک تو میرے شوہر کی قبر ہے, دوسرے میرے باپ کی قبر ہے, یہاں کس سے پردہ کروں. لیکن انہیں کا یہ بیان ہے کہ میں جب پہلے آیا کرتی تھی میں اپنی چادر کو نکال کے سائڈ کر دیا کرتی تھی. لیکن جب حضرت عمر فاروق کا انتقال ہو گیا, حضرت عمر فاروق کے انتقال کے بعد جب ان کی بھی قبر میرے اسی گھر میں بن گئی, جب 3 ہو گئے, حضرت عمر فاروق چونکہ ان کے محرم نہ تھے, جب ان کی بھی قبر وہاں پہ بن گئی, ان کا یہ بیان ہے اس کے بعد میں اپنے گھر میں جب بھی داخل ہوتی اپنے آپ کو میں پوری طریقے سے چادر میں لپیٹ کر کے گھر میں داخل ہوا کرتی تھی. مجھے حضرت عمر فاروق سے حیا آتی تھی, شرم آتی تھی کہ میں ان کے سامنے بغیر لباس و بغیر پردے کے کیسے چلی جاؤں. یہاں تو قبروں کی بات ہو رہی ہے, قبروں کے اندر دفن ہوئے انسانوں کی بات ہے, گھر میں وہ داخل ہوتی ہیں تو پردہ کر کے مکمل طور پہ. یہ قبر کی حالت ہے تو اسکول اور کالج کی آپ اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ اب یہ آپ فیصلہ کر لیجئے, میں کچھ نہیں کہوں گا. اور مجھے گالی مت دینا جانے کے بعد کہ وہ تو منع کر کے چلے گئے کہ نہیں پڑھ سکتی ہیں. تم پڑھ رہی ہو, تمہارے ماں باپ پڑھا رہی ہیں,
وہ اس کے ذمہ دار ہیں, ان سے اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا, تم سے بھی سوال کیا جائے گا. اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تمہیں کیا اختیار کرنا ہے. اور اتنی ہی سی برائی نہیں کہ وہ جا کے پڑھتی ہیں, وہاں کا لباس بھی دیکھ لیجیے آپ, لباس وہ جو غیر اسلامی ہے, اور طور اور طریقے. خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے گجرات کے اندر اور ایسی کئی جگہوں پہ ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو مکمل 5 وقت کے نمازی, داڑھی الحمدللہ ان کی سینے کے برابر پوری داڑھی چھوڑے ہوئے, روزہ نمازی, ہر طریقے سے وہ نیک ہیں. بالکل آپ دیکھیں گے تو لگے گا کہ سب سے بڑا اللہ کا نیک بندہ یہی کائنات کے اندر ہے. لیکن وہاں پہ بھی اس لڑکی کو بھی میں نے اپنی آنکھوں سے یہ گھٹنے تک کا لباس پہن کر کالج اور اسکول میں جاتے ہوئے دیکھا ہے. خدا کی قسم جب میں نے پہلی بار اس چیز کو دیکھا, اس منظر کو, مجھے شرم آ گئی. اس کے بعد سے وہ آدمی میری نظروں میں گر گیا کہ میں جس کو اتنا اچھا سمجھ رہا تھا, اس کی لڑکی اس طرح بے پردگی کے ساتھ وہ کالج اور اسکول میں جا رہی ہے. ذمہ داری کا احساس ہی نہیں رہا, سوال اور جواب کا احساس ہی نہیں رہ گیا ہے کہ قیامت کے دن اس کا بھی سوال کیا جائے گا. اٹھاؤ حدیث, اس کے بعد دیکھو, کلکم راع وکلکم مسئول, تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا. امام ذمہ دار اپنے رعایا کا, اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا. والرجل راع علی اہلہ وہو مسئول, ایک آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے, ان کا وہ نگراں ہے, اور اس سے اس ذمہ داری کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا, اس کی بہن اور بیٹی کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا. آپ اگر باپ ہیں آپ اپنی بیٹی کے ذمہ دار بنتے ہیں, آپ اگر بھائی ہیں آپ اپنی بہن کے ذمہ دار بنتے ہیں, آپ اگر ماموں ہیں اپنی بھانجی کے ذمہ دار ہیں, آپ اگر اس کے چچا ہیں تو اپنی بھتیجی کی ذمہ دار بنتے ہیں. خدا کی قسم اس چیز کا آپ کو سوال ہوگا, جواب دینا پڑے گا. والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة, اور یہاں پہ عورتوں کو چھٹکارا نہیں, عورتیں بھی اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہیں اور ان سے بھی ان کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ انہوں نے اپنے شوہر کے گھر کو کیسا چلایا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو کالج اور اسکولوں کا راستہ دکھایا ہوا ہو. اور اس سماج میں خدا کی قسم زیادہ عورتوں ہی کے اندر کمی ہوتی ہے. اگر شوہر کسی طریقے سے اگر زبردستی کرے کہ نہیں اپنی بیٹی کو ہم اسکول میں نہیں بلکہ اس کو مدرسے میں پڑھائیں گے, دینی تعلیم نہیں, وہ ٹانگ لا کے بیٹھ جائیں گے. وہ فلاں میری پڑوسن جو ہے وہ اپنی بیٹی کو ڈاکٹری پڑھا رہی ہے, میں اپنی بیٹی کو وہاں مدرسے میں بھیج کے وہ اس کی زندگی بیکار کروں گی. ڈانٹتی ہے شوہروں کو باقاعدہ, اور یہ منظر میں نے خود سنا ہے اپنے کانوں سے گجرات کے اندر. بڑے افسوس کی بات ہے. کیا ان عورتوں کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے؟ آپ کے اس مئو کے اندر بھی 2 سال سے الحمدللہ یہ رواج ہو گیا مسلمانوں میں کہ ان کی لڑکیاں بھی جو ہے اب کالج اور اسکول میں دھڑلے کے ساتھ جا رہی ہیں. پہلے تو یہ وبا کچھ کم تھی لیکن اب اور زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. اگر اس پہ لگام نہ لگایا گیا خدا کی قسم سارے لوگ اس کے ذمہ دار ہوں گے. ہر آدمی اپنے گھر والوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی ذمہ داری کو کہاں تک ادا کیا. حدیث کے آگے کے الفاظ یہ ہیں, ایک غلام اپنے مالک کے مال کا ذمہ دار ہے, اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. الا وکلکم راع وکلکم مسئول, خبردار سن لو اے مسلمانوں, تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. جتنے بھی لوگ اس کائنات کے اندر ہیں سارے کے سارے لوگ اپنے گھر والوں کے ذمہ دار ہیں, ان کے وہ نگراں ثابت ہو رہے ہیں اور ان سے ان کی نگرانی کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا, ان سے بھی پوچھا جائے گا. کیا جواب دیں گے قیامت کے دن؟ یہاں تو دنیا میں چند حساب نہیں دے پا رہے ہو, قیامت کے دن اپنی بیٹی کی زندگی کا تم حساب کیسے دو گے؟ تمہاری بیٹی جب کالج کے لیے پڑھنے جایا کرتی تھی, راستے میں اس نے کون کون سے گل کھلائے تھے, اسکول میں جانے کے بعد اس کے کس کس لڑکے سے تعلق ہوئے تھے, یاد رکھنا اس کے بارے میں تم سے بھی سوال کیا جائے گا کیونکہ تم اس کے ذمہ دار ہو. اگر نہیں بھیجو گے تو تمہاری لڑکی زبردستی نہیں جا سکتی ہے, وہ نہیں جا سکتی ہے زبردستی, آپ ہی اس کے ذمہ دار ہیں. اور وہاں پہ لباس ایسا کہ پوچھیے مت صاحب, یہ نیٹ والا لباس چل گیا ہے, یہ ہاف آستین اور یہ جالی دار لباس اور اتنے فٹ لباس کہ اس کو دیکھیے تو لگتا ہی نہیں ہے کہ مسلمان گھرانے کی لڑکیاں جا رہی ہیں. ایسی عورتوں کے بارے میں صحیح مسلم کتاب اللباس والزینہ میں ان کے لیے نہایت ہی بھیانک تنبیہ کی گئی ہے اور ان کو ان کا ٹھکانہ بتلایا گیا ہے کہ ایسی لڑکیوں کا, ایسی عورتوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جو اس طریقے کا لباس پہنتی ہیں. نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات, سن لے ایسی عورتیں جو کپڑا بھی پہنے ہوں گی اور ننگی بھی وہ ہوں گی, کپڑا بھی پہننے کے باوجود وہ ننگی نظر آئیں گی. کیا مطلب بھائی, ہم لباس پہنے تو ننگے کیسے ہیں بھائی؟
اگر ہم نے لباس پہنا ہے تو ظاہر کیا تو لباس پہنا رہوں گا یا پھر ننگا رہوں گا. اگر ہم نے لباس پہنا ہے تو ننگا کیسا؟ نساء کاسیات عاریات، ایسی عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انجام بیان فرما رہے ہیں. کپڑا تو وہ بظاہر پہنے ہوں گی لیکن وہ ننگی بھی ہوں گی. اس حدیث کے دو مفہوم بیان کیے جاتے ہیں. یا تو ان کے جسم کے لباس اتنے زیادہ فٹ اور ٹائٹ ہوں گے، اتنے زیادہ چست ہوں گے جس کی وجہ سے ان کے جسم کے نشیب و فراز مکمل طور پہ ظاہر ہو رہے ہوں گے، ان کے جسم کے اتار اور چڑھاؤ مکمل طور پہ ظاہر ہو رہے ہوں گے. اور آج ہم اپنی آنکھوں سے اس کا نظارہ خوب دیکھتے ہیں. مسلمان گھروں کی لڑکیاں ایسا نکلتی ہیں کہ دیکھ کر کے شرم آ جاتی ہے. ایک ایک ان کا انگ ظاہر ہو رہا ہے. نساء ان کاسیات عاریات، یہ اسی ضمن میں ہے. اور اس حدیث کا دوسرا مطلب یہ ہوا لباس تو وہ پہنے ہوں گے لیکن لباس ان کا اتنا زیادہ جالی دار ہوگا جس سے ان کے اندر کا وہ جسم جھلک رہا ہوگا. اب وہ عورتیں غور کریں جو آج کے اس دور میں ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہماری پسند کیا ہے. وہ تو ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہماری پسند کیا ہے. سیریل میں دیکھا جب کوئی ہیروئن وہاں پہ کوئی ایکٹرس وہاں پہ فلاں لباس پہنتی ہے، اب اگلی سال ہم وہ لباس پہنیں گے، اب یہ اگلی بقرعید میں وہ لباس پہنیں گے. کچھ اپنا مزاج بناؤ، کچھ اپنی پسند بناؤ. یہ کیا مطلب کہ 2 سال کے بعد، 1 سال کے بعد، 6-7 مہینے کے بعد ہر بات آپ کی پسند بدل رہی ہے؟ آپ کو اسلام نے کوئی طریقہ نہیں بتایا. یہ تو ان کا طریقہ ہے کہ آج 6 مہینے کے بعد یہ لباس ہے، یہ فیشن نیٹ والا چل رہا ہے، پھر کبھی گھاگرا چولی چلے کبھی کچھ، وہ لباس تو بدلتے رہیں گے. لیکن اسلام نے جو تمہیں لباس بتلایا ہے وہ لباس شروع سے لے کر کے آخری دور تک کے لیے ہے میری بہنوں. اس کو آپ اختیار کیوں نہیں کرتی ہیں؟ کیوں ان فیشنوں اور ماڈرن دور والی لڑکیوں کے پیچھے آپ جا رہی ہیں؟ وہ غور کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا يدخل الجنۃ ولا يجدن ريحها وان ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا، رواہ مسلم فی کتاب اللباس والزینہ. صحیح مسلم کی حدیث ہے. ایسی عورتیں جو اس طریقے کے لباس پہنیں گی، لباس وہ پہننے کے باوجود ننگی نظر آئیں گی. یعنی اگر بہت زیادہ فٹ اور چست لباس پہن کر نکلیں گی یا لباس ان کا ایسا ہوگا کہ ان کے جسم جھلک رہے ہوں گے. کھلے لفظوں میں یہ کہہ دوں کہ وہ نیٹ اور جالی والا لباس پہن کے چلیں گی. ایسی عورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ وعید فرمائی ہے لا يدخل الجنہ، ایسی عورتیں کبھی بھی جنت کے اندر نہ جائیں گی. جنت کے اندر جانا تو بہت دور کی بات ہے، بعد میں سوچنا. ولا یجدن ریحها، جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، اس کی خوشبو بھی نہ پا سکیں گی. جبکہ حال یہ ہے کہ جنت کی خوشبو تو بہت دور دور سے محسوس کی جائے گی. یعنی وہ عورتیں جہنم کے اندر اتنے نچلے اور اتنے نچلے حصے میں چلی جائیں گی کہ وہاں پہ ان کو جنت کی خوشبو تک نصیب نہ ہوگی. پتہ یہ چلا کہ جہنم کے انتہائی نچلے حصے میں وہ چلی جائیں گی جہاں پہ ان کو جنت کی خوشبو تک نصیب نہیں ہوگی. یہ کن کا حال ہے؟ ان عورتوں کا حال ہے جو جالی والا لباس پہنتی ہیں یا بہت زیادہ فٹ اور چست لباس پہن کر کھلے عام بازاروں میں نکلا کرتی ہیں. یہ صحیح مسلم کی حدیث. میری ماؤں بہنوں ذرا غور کرو. آپ ایک اپنی پسند بناؤ. آپ کی اپنی ایک الگ پہچان ہونی چاہیے. ان کی کوئی پہچان نہیں ہے. یہ تو فیشن ہے. 6 مہینے کچھ، 6 مہینے کچھ، سال بھر کے بعد کچھ، اس عید میں کچھ، اگلے عید میں کچھ. یہ کیا ہوا؟ آپ کو اسلام نے کوئی طریقہ نہیں بتلایا ہے؟ کیا قرآن نے آپ کو نہیں بتلایا کہ آپ کو کس طریقے سے رہنا ہے؟ بس آپ جو دیکھیں گے وہی کرتی جائیں گی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس باریک لباس پہن کر کچھ عورتیں آئیں ایک قبیلے کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ فرمایا اگر تم مومنہ ہو، میری ماں اور بہنوں غور سے سننا. حضرت عائشہ ان عورتوں کے بارے میں کیا بیان فرما رہی ہیں جو باریک لباس پہنا کرتی تھیں. حضرت عائشہ نے ان سے یہ فرمایا کہ اگر تم مومنہ ہو تو یہ لباس مومنہ عورتوں کا نہیں ہے، اور اگر تم مومنہ نہیں ہو تو دنیا کی زندگی 4 دن کی ہے، مزے کر لو، جیسے چاہو گزار لو، مزے کر لو. حضرت عائشہ کی نگاہوں میں وہ لڑکی، وہ عورت مومنہ ہی نہیں جو جالی دار باریک لباس پہن کے گھومتی ہو. غور کیجئے، لباس میں آج نئے نئے فیشن بنانے والی عورتوں، بے پردگی کے ساتھ نکل کر آج اپنی خوبصورتی کو دکھانے والی عورتوں ذرا غور سے سنو. ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. اسے مرگی کا دورہ پڑا کرتا تھا. اللہ کے نبی کے پاس آ کے کہنے لگی اللہ کے نبی مجھے مرگی کی بیماری ہے، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ مرگی کی بیماری میری صحیح ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو تمہارے لیے دعا کر دوں اور تم ٹھیک بھی ہو جاؤ گی، لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَلَكِ الْجَنَّةُ، اور بدلے میں تمہیں جنت بھی ملے گی. جب اس عورت نے سنا کہ اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں
کہ اگر میں اس کام کے اوپر صبر کر لوں تو مجھے جنت نصیب ہو جائے گی. اس عورت نے کہا اللہ کے نبی کوئی بات نہیں, آپ میرے لیے دعا نہ کرنا, میری مرغی کی بیماری کی ٹھیک ہونے کی آپ دعا نہ کیجیے, کوئی بات نہیں, لیکن ایک چیز کی دعا تو آپ کو کرنی پڑے گی اور اس کی دعا آپ میرے لیے کر دیجئے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ کیا چیز ہے؟ اس عورت نے بتایا اللہ کے نبی جب مجھے مرغی کا دورہ پڑتا ہے میں بے ہوش ہو جاتی ہوں, میرے جسم کے کپڑے بھی نکل جاتے ہیں, میں بے پردہ ہو جایا کرتی ہوں. اے اللہ کے نبی آپ اللہ سے بس ایک یہ دعا کر دیجئے کہ اللہ میری اس بے پردگی کو ختم کر دے, جب مجھے مرغی کا دورہ آئے تو میں اس وقت بے پردہ نہ ہوا کروں. اللہ کے نبی نے دعا کیا اور اس کے بعد سے جب اس عورت کو مرغی کا دورہ پڑتا تو وہ عورت جب بے ہوش ہوتی تو بے پردگی اس کی نہیں ہوتی تھی, وہ تو بے ہوشی کی حالت میں بھی پردے کا خیال کیا کرتی تھی. آج تو تم گھر سے ہوش و حواس میں بے پردگی کے ساتھ نکل رہی ہو, حالانکہ اگر مرغی کی حالت میں کسی کو اگر دورہ پڑ جائے, اگر وہ بے پردہ ہو جائے تو اس کو گناہ بھی نہیں ملے گا, کیونکہ اس کی کیا اس میں اس کی مجبوری بن رہی ہے, وہ تو بے ہوش ہو گئی, جسم کا لباس کھل گیا تو اس میں اس کی تو کوئی غلطی نہیں ہے. لیکن اس عورت کو یہ فکر ہوئی اللہ کے نبی آپ یہ دعا کر دیجئے کہ اللہ میری اس بے پردگی کو دور کر دے, اور وہ چیز ہوئی. وہ مرغی کی حالت میں اس چیز کو برداشت نہیں کر رہی ہے, بے ہوشی کی حالت میں پردے کی اتنی فکر. آج کل ہوش میں رہنے والی یہ نوجوان لڑکیاں ان کو پردے کی کوئی فکر نہیں, ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ان کو دنیا ہی میں رہنا ہے اور یہ دنیا کا لباس پہن کے بس ان کو اور کچھ نہیں چاہیے, ان کو جنت وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ان کا کیریکٹر بتلا رہا ہے. یہ سماج اور یہ معاشرہ ہمارا اتنا آج ایڈوانس ہو چکا ہے, غور کیجیے کہاں جا رہی ہیں آج ہماری مائیں اور بہنیں. اپنے لباسوں کو سنوارو. اور یہ ہمارے اس سماج میں ماحول جو اتنا غلط ہو چکا ہے اس کا اثر آپ دیکھنا چاہتے ہیں. جج بل لنڈسے نے ایک تحقیق کی تھی امریکہ کے اندر, وہ جج تھا امریکہ کے اندر, نوجوانوں کے حالات سے اسے واقف ہونے کا بہت زیادہ موقع ملا تھا. اس نے 312 لڑکیوں کا اس نے جب چیک اپ کیا, اس کی تحقیق کی ان کی خواہشات کے بارے میں, تو اس نے یہ رپورٹ نکالا کہ 312 میں سے 255 لڑکیاں ایسی ہیں جو 11 سے 13 اور 12 سال کی عمر کے اندر ہی وہ مکمل طور پہ بالغ ہو جاتی ہیں. ان کے اندر وہ جنسی خواہشات پائی جانے لگتی ہیں جو کم سے کم 18 سال اور 20 سال اور اس سے بھی زیادہ عمر والی لڑکیوں کے اندر پائی جانی چاہیے. آج وہ 13-12 سال کی عمر میں ہی اس طریقے سے بالغ ہیں, ان کے اندر جنسی احساسات اس طریقے سے پائے جا رہے ہیں جو 18 سال سے زیادہ کی عورتوں میں پایا جانا چاہیے تھا. میرے بھائیوں یہ اس سماج کا یہ حال ہے. آج اس سماج کا اتنا برا فرق ہمارے اس سماج میں پڑ رہا ہے, اور اس کی وجہ سب سے زیادہ اگر میں کہوں تو کہہ سکتا ہوں کہ یہ سیریل ہے. کیونکہ آپ نہ کسی گھر میں جائیے اور پوچھے کہ فلم وغیرہ نہیں, فلم کوئی نہیں دیکھتا ہمارے گھر میں, پکچر کوئی نہیں دیکھتا, سیریل دیکھتے ہو, ہاں سیریل دیکھ لیتے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے, اس میں تو اچھی چیزیں ہوتی ہیں. ہاں لگ رہا ہے کہ قرآن و حدیث کی بات اس میں بیان کی جا رہی ہے بالکل دھڑلے کے ساتھ. جی ہاں سیریل تو دیکھتے, اس میں کیا برائی ہے, اس میں تو بالکل دیکھتے ہیں. اور یہ تو آج کل کے جیو کا دور لوڈ کر کے رکھ لو, ایک شو اگر چھوٹ بھی جائے تو بعد میں دیکھو. یہ عجیب حال بنا ہوا ہے. آج مغربی تہذیب اپنے اس چال میں کتنا کامیاب ہو گیا ہے مسلمانوں کے اس سماج کو کھوکھلا کرنے کے لیے, کہ جس چال کے لیے اس نے قدم اٹھایا تھا آج اس میں مکمل طور میں کامیاب نظر آ رہا ہے. میرے بھائیوں, میری ماں اور بہنوں, آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی مثال تو ہیرے کی طرح ہے, آپ کی مثال سونے اور چاندی کی طریقے سے ہے. آپ کبھی سونار کی دکان پہ جائیے اور کہیے کہ ہیرا نکال کے دے دو, تو آپ دیکھیں گے سونار جائے گا بالکل اندر تجوری میں سے اس ہیرے کو نکال کے لائے گا آپ کے سامنے, اس میں بھی ایک لاک لگا رہے گا, اور لاکر سے نکال کے آپ کو ہیرا دکھائے گا. ہیرا تو وہ اوپر نہیں رکھتا ہے. اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ہیرے سے زیادہ قیمتی بتلایا اور یہ حکم دیا کہ عورتوں کو بھی تم چھپا کے رکھو, کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں یہ عورتیں ہیرے سے بھی زیادہ قیمتی ہیں, اس سے بھی زیادہ ان کی قیمت ہے. آپ چپل کو کہاں نکالتے ہیں؟ آپ جب گھر میں جاتے ہیں تو آپ چپل کو کہاں نکالتے ہیں؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں. گھر کے اندر لے کے جاتے ہیں چپل کو؟ نہیں, اس کو دروازے کے پاس نکال دیتے ہیں. اور ہماری مائیں اور بہنیں جو اپنے زیورات پہن کر کے جب جاتی ہیں کہیں سے, تو اس کو بھی کیا وہ چپل کی جگہ باہر رکھ دیتی ہے؟ نہیں, اس کو اندر لے کے جاتی ہے, تجوری کے اندر اس کو رکھ کر باقاعدہ اس کو لاک کرتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ جس چیز کی زیادہ قیمت ہوتی ہے اس کو چھپا کر رکھا جاتا ہے. یہی تو اسلام کہہ رہا ہے, تم تو ہیرے اور سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہو, اس لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں چھپا کر کے رکھنے کا حکم دیا ہے, کسی غیر کی نظر بھی تمہارے اوپر نہ پڑ جائے. آپ چپلوں کی دکانوں پہ چلے جائیے, نمائش میں لگے ہوتے, یہ چپل, یہ فلاں قسم کے کپڑے, ہر چیز, لیکن سونار کی دکان پہ آپ کبھی بھی نہیں دیکھیں گے کہ وہ باہر سونا لٹکا کے, ہیرا لٹکا کے دکھا رہا ہو. نہیں,
क्योंकि चोर आएगा उसको उचक के लेके भाग जाएगा। इसीलिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को खुलेआम घूमने से मना फरमाया है, ताकि किसी गैर आदमी की गलत नजर उसके ऊपर ना पड़ जाए और उसके उस दामे फरेब में ना आ सके। इसलिए हुक्म दिया कि उसको छुपा करके रखो, जिस तरह हीरे और सोने को तुम छुपा करके रखते हो। लेकिन आज फैशन बदल चुका है, औरतों के लिबास तो छोटे हो गए और मर्दों साहब के लिबास जो है वो नीचे चले गए हैं। आज टखने के नीचे इनके लिबास चले गए। जो लिबास औरतों का था वो बेशर्म नौजवान आजकल पहन रहा है। ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। औरतों का लिबास ऊपर होते जा रहा है, टाइट और फिटिंग होते जा रहा है, यहां से यहां आ गया, और मर्दों का लिबास ये जहां टखने से ऊपर होना चाहिए था वो नीचे चला गया। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या आप देखिए, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। तुम में से जो किसी भी बुराई को देखे अपने हाथ से उसको मना कर दे, हाथ से अगर मना करने की ताकत ना हो तो उसको अपनी जबान से मना कर दे, जबान से रोक दे। फ़इन लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही, अगर उसको हाथ से भी रोकने की उसके अंदर ताकत ना हो तो कम से कम अपनी जबान से उसको मना कर दे। वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, और ही उसका अपने दिल में बुरा जानना इससे ईमान का सबसे कमतर दर्जा है। आज हमारे समाज में देख लीजिए मर्दों के ताल्लुक से उनके लिबास कितने ज्यादा जा रहे हैं नीचे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर तुम उसको अपनी आंखों से देख रहे हो अपने हाथ से उसको रोक दो। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी का वाक़या आप लीजिए। एक नौजवान जा रहा था, उसके टखने के नीचे वो लटक रहा था, आपने बुलवाया और उसको अपने हाथों से काट करके छोटा कर दिया। लेकिन यही उमर फारूक है, जब फजर की नमाज में वो इमामत करा रहे थे, अबू लुलू नाबी आदमी ने सफों को चीरते हुए घुस करके उनके पेट में जहरालूद खंजर मार दिया है। जहरालूद खंजर उनके पेट में ऐसा लगा कि उनका पेट बिल्कुल मुकम्मल तौर पे फट चुका है। पेट इतना ज्यादा फटा हुआ था, शहद और दूध उनको पिलाए जा रहे थे, वो उनके पेट के रास्ते से बाहर आ जा रहे थे। पेट उनका इतना ज्यादा फट चुका था। ऐसी हालत में लोग अमीरुल मोमिनीन की इयादत करने के लिए आ रहे हैं कि अमीरुल मोमिनीन निहायत ही बीमार है, मर्जुल मौत में मुब्तला है। लोग इयादत करने के बाद वापस जाते। एक नौजवान भी उनकी इयादत करने के लिए आया और इयादत करने के बाद वो नौजवान वापस जाने लगा। हजरत उमर फारूक ने उस नौजवान को देख लिया जाते हुए, उनकी निगाह पड़ गई, आपने उस नौजवान को बुलवाया। मेरे भाई जरा गौर करना, ये किस हालत की बात है जब अमीरुल मोमिनीन अपने मुंह से कुछ खाने की भी ताकत नहीं रखते हैं, शहद उनको पिलाई जा रहे तो उनके पेट के रास्ते से बाहर आ जा रहे हैं। उस नौजवान को बुलवाया। नौजवान आने के बाद कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन क्या बात है, आपने हमें क्यों बुलाया है? कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये तुम्हारा इज़ार तुम्हारे टखने से नीचे लटक रहा उससे मना फरमाया है। इस्लाम ने इस चीज को हराम करार दिया है, लिहाजा मेरे भाई तुम जाओ इसको ऊपर कर लेना। आप जरा गौर कीजिए, जबान से अगर मना करने की ताकत है, हजरत उमर फारूक उसको अपनी जबान से मना करते हैं। जबान से भी ताकत ना हो तो दिल से बुरा जानो, और दिल से बुरा जानने का मतलब यही होता है कि कम से कम उस काम को आप खुद ना करिए। ये सबसे कमतर दर्जा के ईमान है, और हमारे अंदर आज का वो कमतर दर्जा वाला ईमान भी नहीं पाया जा रहा है, क्योंकि वो काम आज हम खुद कर रहे हैं। अपने घर और समाज में जब बुराइयों को हम देखते हैं, अपनी औरतों को, अपनी माँ और बहनों को जब हम देखते हैं बेपर्दगी के साथ निकलते हुए, मना नहीं करते हैं। अगर हम उनको नहीं मना करते हैं, खुदा की कसम समझ लो कि इस हदीस का हम इनकार कर रहे हैं, इस पे हम अमल नहीं कर पा रहे हैं। जरा गौर कीजिए, अपने कम से कम घर का तो आप जायजा लीजिए, घर को तो अपने आप सुधारिए। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का वाक़या, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, जरा गौर कीजिए। अपनी एक सहेली सी कह रही हैं कि अरब के लोगों का यह दस्तूर है कि जब कोई मर जाता है तो उसको तख्ते पर वो लेकर के जाते हैं, तख्ते पर उसको लेकर के जाते हैं। जब मैं भी मर जाऊंगी, लोग भी मेरी लाश को तख्ते के ऊपर लेके जाएंगे। मुझे तो बड़ी शर्म आएगी, मुझे तो बड़ी शर्म आएगी कि लोग मेरी लाश को तख्त के ऊपर से लेकर के जाएंगे, और अजनबी लोग मेरी उस लाश के ऊपर, मेरे उस पर्दे के ऊपर निगाहें दौड़ा रहे होंगे। मुझे तो इसी हालत में बड़ी शर्म आएगी। उनकी सहेली ने कहा, अरे फातिमा, मैं हबशा की तरफ हिजरत करके गई थी, मैंने वहां पे हबशियों का यह तरीका देखा था कि जब वो अपने मुर्दों को दफन करने के लिए लेके जाते तो संदूकचा बनाया करते थे और उसी संदूकचा में उनको लेके जाया करते थे। ये हालात थे। आज जो चीज बदल गई है, आज तो शादी और ब्याहों में
धड़ल्ले के साथ औरतें निकलती हैं एक दूसरे के सामने, अजनबी मर्द हो, कोई भी हो, कोई फिक्र उनको नहीं, बस निकल रही हैं। यहाँ तो शादी और ब्याहों में नहीं रोका जा रहा है, वहाँ उस औरत का हाल देखिए कि अपने बेटे के कत्ल की खबर सुनने के बाद जा रही है तो पर्दे में जा रही है। एक औरत थी, उसको ये खबर हुई कि उसका बेटा जंग के अंदर शहीद कर दिया गया है। अपने बेटे की खबर लेने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है, बिल्कुल पर्दे में अपने आप को लपेटे हुए। सहाबा ने ताज्जुब से पूछा कि तू अपने मकतूल बेटे के बारे में सवाल करने आई है, पूछने के लिए आई है, और इस तरीके से तू मुकम्मल तौर पे पर्दे में मलबूस होकर के आई है। उस औरत को जो जवाब था, मेरी माँ और बहनों सुनो, इस वाक़ये से तुम अपनी जिंदगी के अंदर नसीहत हासिल करना और अपनी जिंदगी के अंदर भी इस्लाह का कोई जज्बा पैदा करना। उस औरत का यह जवाब था कि साथियों, ए मेरे अल्लाह के नबी के साथियों, तुम हमसे ये सवाल करते हो कि मैं अपने बेटे के मौत की खबर सुनने के बाद लिबास के अंदर मलबूस होकर के आई हूँ। ऐ लोगों सुन लो कि मेरा बेटा तो कत्ल कर दिया गया, लेकिन मेरी गैरत नहीं कत्ल हुई है, मेरी गैरत तो अभी जिंदा है। ये जवाब था उस औरत का कि बेटा मेरा मर गया है लेकिन मेरी गैरत अभी जिंदा है, और जब तक मेरी गैरत जिंदा है मैं बेपर्दा कभी निकल नहीं सकती हूँ। मेरी माँ और बहनों जरा गौर करो, ये इस्लामी खवातीन, इनकी जिंदगियां तुम्हें कुछ नसीहत दे रही हैं, अपनी जिंदगी में सुधार लाने की कोशिश करो, वरना इसका अंजाम याद रखना कि वला यजिदन रिहा। ऐसी औरतें जो बेपर्दा घूमा करती हैं वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी, जन्नत में जाना तो बहुत दूर की बात है। ये सही मुस्लिम की हदीस है। मेरी माँ और बहनों जरा गौर कीजिए। हमारे शेख मोहतरम जनाब अब्दुल गफ्फार सलफ़ी हफिज़ुल्लाह तशरीफ़ ला चुके हैं, उनका भी अभी खिताब होना है। ये चंद बातें मैंने कुरान और हदीस की रोशनी में आपके सामने इस्लाम और पर्दे के ताल्लुक से अर्ज़ की है। अगर एक औरत भी इस ताल्लुक से अगर अपने अंदर इस्लाह पैदा कर ले गई तो मैं समझता हूँ कि मेरा यहाँ से इस तरीके से इतने टाइम बोलना और आप लोगों का ये इंतज़ाम करना इंशाअल्लाह ये सब कुछ अल्लाह के यहाँ मकबूल हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह आलमीन तू इन माँ और बहनों को इस बात की तौफीक दे कि पर्दे का एहतमाम करें, इनको बता इस बात की तू तौफीक दे इलाही आलमीन कि इनकी अहमियत हीरे के तरीके से है, सोने की तरह कीमती है, जिनको तिजोरी में बंद करके रखा जाता है, चप्पल की तरह बाहर नहीं निकाल के रखा जाता है, इसी तरह इनको पर्दे में रखने का हुक्म दिया गया है। इनको खुलेआम बाजारों में घूमने की इजाज़त नहीं है। इलाही आलमीन तो हम तमाम मुसलमान भाइयों को अपने अंदर अपने घर वालों के अंदर इस्लाह पैदा करने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।